السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے سراجیہ یوٹیوب چینل کے معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا نام ہے باہمی محبت و مودت۔ میں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو لوگ ہماری ویڈیو کے اوپر، ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمیں کچھ پیغام دینا چاہیں، ہماری اصلاح کرنا چاہیں، تو کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو بات ہو رہی تھی باہمی محبت و مودت کی۔ میں آپ کے سامنے ابو داؤد کی حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام و قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین انہوں نے سوال کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی۔ یعنی کہ ایک بندہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے کام آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ پس قسم ہے خدا کی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور ممبروں پر ہوں گے، بلکہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ کس وقت؟ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی، سب لوگ نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت یہ لوگ، ان کے چہرے پر ایک نورانی کیفیت ہوگی، وہ نورانی ممبروں پر ہوں گے، اور وہ بے خوف ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ مطمئن ہوں گے۔ اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے، وہ اس وقت بے غم ہوں گے، یعنی کہ ان کو کوئی خوف خطر نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ یہ حدیث میں نے نقل کی ہے سنن ابی داؤد سے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کی میں اب آپ کو ذرا خلاصہ بتانے والا ہوں، تشریح بتانے والا ہوں، تاکہ آپ تک اس حدیث کا متن، اس حدیث کی تشریح، اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ آپ تک پہنچے، آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ اس دنیا میں خونی رشتہ اور قرابت کی وجہ سے محبت و تعلق کا ہونا ایک ایسی عمومی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ عام جانوروں بلکہ درندوں میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں، جیسے انسان کے رشتے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتی ہے، جیسے چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی ایسے رشتے ہوتے ہیں آپس میں تعلق کے، اور ایسے ہی پرندوں کے اندر اور ایسے ہی درندوں کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے ان سب میں رشتہ الفت کا، محبت کا، مودت کا، قرابت کا، سب کا تعلق ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی مدد کر دیتا ہے، اس کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے تحفے میں، تو وہ اس بندے کا محسن بن جاتا ہے۔ ایک فطری سی بات ہے، میں اگر کسی کی مدد کر رہا ہوں، میں اگر بے لوث ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو انسان ہوتا ہے جس کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے وہ آپ کو اپنا محسن سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر میں آگے چل رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو کافروں، مشرکوں اور فاسقوں، فاجروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ جو انسان ہیں، چاہے مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو بھی ہیں، رشتہ داری تو سب میں ہے نا۔ تو اسی بات کو لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب لیکن کسی رشتہ اور قرابت کے بغیر اور کسی مالی لین دین اور کسی ہدیے اور تحفے کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص محبوب و مقرب بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوں گی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے یہ کہ اس بندے کے اوپر جو بغیر کسی لالچ کے وہ بندے کی مدد کر رہا ہے، اس سے پیار، محبت، الفت کر رہا ہے، تو اس بندے کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ اس درجہ اور مرتبہ میں انبیاء و شہداء سے افضل اور بلند تر ہوں گے۔ اب یہ بھی سوال ہے ایک، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم درجے کے کسی آدمی کو کسی خاص اور اچھی حالت میں دیکھ کر اس سے اونچے درجے والوں کو بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے۔ آپ مثال لے لیں، ایک عالم ہے، ایک شیخ الحدیث ہے، اس کا شاگرد اگر کوئی بات کر دیتا ہے یا کوئی کارنامہ کر دیتا ہے یا وہ کلاس میں اچھے نمبر لے لیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے،
تو وہ اس کے اساتذہ، اس کے شیخ، اس بچے کے، اس شاگرد کے جو والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اس پر رشک کرتے ہیں۔ یہ عمومی سی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کا وزیر اگر اچھا کام کر دے تو بادشاہ کو بھی رشک ہوتا ہے اپنے وزیر کے اوپر کہ میں نے اس کو وزیر لگایا، بھائی میری تو یہ اچھی بات ہے، میں نے چناؤ اچھا کیا۔ تو اسی بات کو لے کر اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات عقل و منطق کے لحاظ سے اگرچہ بہت سوں کو مستعبد معلوم ہوگی، لیکن واقعات کی دنیا میں بکثرت ایسے ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہ کچھ کہا گیا ہے، یہ زبردستی کی تعویل نہیں ہے بلکہ واقعی حقیقت ہے۔ اور یہ بندگان خدا جن کے مقام و قرب پر انبیاء و شہداء کو رشک آئے گا، حدیث میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ۔ اس لفظ روح کو را کے پیش کے ساتھ روح بھی پڑھا گیا ہے اور زبر کے ساتھ روح بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں اس سے اللہ کا دین مراد ہے، اور مطلب یہی ہے کہ یہ وہ بندگان خدا ہوں گے کہ جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے دین کے تعلق سے باہم محبت و الفت کی۔ دین اس اخروی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے بمنزلہ روح کے بھی ہے، اور وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت بھی ہے، اور روح کے معنی رحمت، نعمت اور راحت کے ہیں۔ الغرض اس لفظ کو خواہ را کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے یا زبر کے ساتھ، ہر حال میں مطلب ایک ہی ہوگا۔ تو حدیث کے آخری حصے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کے تعلق سے باہم محبت کرنے والے ان بندگان خدا پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص الخاص انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب کہ عام انسانوں پر خوف اور غم چھایا ہوا ہوگا، ان کے دلوں پر خوف اور غم کا کوئی اثر نہ ہوگا، اور یہ بالکل مطمئن اور اللہ تعالیٰ کے خاص و فضل کرم سے شاداں و فرحاں ہوں گے، یعنی خوش ہوں گے۔ اسی کو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک اور روایت سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سے اس کا حوالہ پیش کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے۔ آج جب کہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے خلاصہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں، دراصل استفہام اور استفسار کے لیے نہ ہوگا بلکہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار علی رؤوس الاشہاد اس لیے بلند ہوگی کہ ان بندگان خدا کی یہ مقبولیت و محبوبیت سارے اہل محشر اور تمام اولین و آخرین کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ سب سن لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے سایہ سے مراد غالباً اس کے عرش کا سایہ ہے،
جیسا کہ بعض دوسری حدیثوں میں تشریح بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کے ساتھ نسبت، اللہ کے دین کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے اور اپنے بندوں کے ساتھ ہمیں الفت محبت بے لوث، بغیر کسی لالچ کے، بغیر مالی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرابت، ایک تو قرابت رشتہ داری ہوتی ہے، بغیر رشتہ داری کے بھی لوگوں سے تعلق قائم کریں، ان کو فائدہ دیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت کے ساتھ کامل اتباع نصیب فرمائیے، آمین۔ یا اللہ، آج کے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ میری اس بات کو، اس حدیث کو سن رہے ہیں، یا اللہ آپ سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور یا اللہ ہمیں زندگی کے تمام نشیب و فراز میں اتباع سنت کی توفیق سے نوازیے، آمین 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 ثم آمین۔ دعا کرتا ہوں آپ کو میری بات، اس بات کو لے کر آپ چلیں گے اور دنیا میں محبتیں، الفتیں، مودتیں بانٹیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی حدیث کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش آئیں گے، تو صدائے سراجیہ یوٹیوب چینل سے آپ سے میں اجازت طلب کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔